السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتین۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 22ویں پارے وَمَن یقنت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس کے اندر 3 حصے ہیں، سورہ احزاب، سورہ سبا اور سورہ فاطر۔ اور آپ کو 22ویں پارے سے بہت سارے پیغام اور دروس ملتے ہیں جو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ 22ویں پارے میں اللہ رب العالمین نے خواتین کو چند نصیحتیں فرمائی ہیں کہ ضرورت کے وقت غیر محرم مرد سے بات کرتے وقت روکھے انداز میں بات کریں، لچیلے انداز میں نرمی کے ساتھ بات نہ کریں، آواز میں مٹھاس نہ ہو، آواز میں لچک نہ ہو، تاکہ بیمار ذہنیت کے لوگ یا گندی سوچ رکھنے والے وہ دل میں کچھ غلط نہ سوچ بیٹھیں اور ان کے دل میں کچھ غلط ارادہ نہ پیدا ہو جائے۔ اس لیے فرمایا کہ عورتوں کو چاہیے کہ کبھی ضرورت کے وقت غیر محرم مرد سے اگر بات کرنی پڑے تو لچیلی اور نرم انداز میں گفتگو نہ کی جائے، بلکہ یہ گفتگو روکھی سوکھی ہونی چاہیے۔ اور فرمایا کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلیں، اور اگر ضرورت ہو گھر سے باہر نکلنا ضروری ہو تو پردے کا اہتمام کریں، پردے کے ساتھ گھر سے باہر نکلیں۔ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اپنے مال اور زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کریں، اور اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کریں اور اس کی تعلیم کا اہتمام کریں۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 سے لے کر 34 تک اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ذریعے امت کی تمام عورتوں کو اللہ رب العالمین نے یہ نصیحت فرمائی ہے اور یہ تاکید کیا، لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام و مرتبہ، تمہاری عظمت یہ بہت بڑی ہے۔ ان اتقیتن، اگر تم ڈرو، اگر تمہارے اندر اللہ کا خوف ہو، فلا تخضعن بالقول، تو اپنی آواز میں، اپنی گفتگو میں نرمی مت پیدا کرو، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، تو جس کے دل میں گندگی ہو، بیمار ذہنیت کا انسان کچھ غلط نہ سوچ بیٹھے تمہارے تعلق سے، تمہارے بارے میں، اس لیے اپنی آواز میں نرمی پیدا کر کے کسی سے بات مت کرو۔ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کرو، روکھا سوکھا بات ہو، زیادہ لگاوٹی یا مٹھاس ہو آواز میں نہ ہو، آواز میں لچک نہ ہو، تاکہ غیر محرم جو ہے کچھ اور سوچ نہ بیٹھے تمہارے تعلق سے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور فرمایا کہ اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو، اپنے گھروں کو قرار پاؤ، اپنے گھروں کے اندر رہو، زیادہ ادھر ادھر مت پھرو، اور اگر کبھی جانا ہو تو پردے کا اہتمام کر کے جاؤ۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھر کے اندر رہو، تمہاری اصل جو جگہ ہے وہ تمہارا گھر ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے، تیار ہو کر کے ادھر ادھر بازاروں میں ادھر ادھر مت پھرا کرو۔ تو کسی بھی طریقے سے اگر عورت کی زینت باہر ظاہر ہوتی ہے تو وہ تبرج میں ہو جائے گا، چاہے وہ لباس کے ذریعے ہو، چاہے وہ خوشبو کے ذریعے ہو، یا اسی طریقے سے ایسے تنگ لباس پہننا جس سے عورتوں کے انگ انگ ظاہر ہوں، یا عورت مٹک مٹک کر کے چلے، یہ بھی تبرج ہے، کیونکہ اس سے جو ہے لوگوں کی توجہ جو ہے وہ حاصل کرے گی اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔
تو تبرج جسم کو دکھانا، خوشبو لگا کے چلنا، تنگ اور ٹائٹ لباس پہننا، مٹک مٹک کے چلنا، یہ تمام چیزیں تبرج کے اندر آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کر کے مت پھرو۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، اور اپنے مالوں کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ دیا کرو۔ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرو۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اور جو تم اپنے گھروں میں جو قرآن اور حدیث کی تلاوت کرتی ہو، قرآن پڑھتی ہو، حدیث پڑھتی ہو، تو اس کو یاد کرتی رہو۔ یعنی گھروں کے اندر قرآن کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، حدیث کے پڑھنے کا اہتمام ہونا چاہیے، اس کی یاد دہانی ہونی چاہیے، اور اس کی تعلیم و تعلم کا انتظام کرنا چاہیے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ذکر ہم اور آپ کے لیے ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ الذکر للقلب کالماء للسمک، یعنی یہ ذکر جو ہے دل کے لیے ایسے ہے جیسے پانی یہ مچھلی کے لیے۔ جب مچھلی کو پانی سے نکال لیا جائے تو مچھلی کیسے تڑپتی ہے اور اس کی کیا حالت ہوتی ہے، یہی حال جو ہے انسان کا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے بغیر وہ ایک مردہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکرہ مثل الحی والمیت، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو یاد نہیں کرتا، اس کی مثال زندہ اور مردہ کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی 41 میں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، وسبحوہ بکرۃ وأصیلا، اور صبح و شام اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ بکرہ سے مراد فجر اور مغرب کا وقت ہے، یعنی فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرو، مغرب کے ٹائم یعنی شام کے وقت اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے فجر اور عصر مراد ہے، یعنی فجر کے وقت اللہ کا ذکر کرو، صبح کی دعائیں پڑھو، اور عصر کے وقت شام کی جو ہے دعاؤں کا اہتمام کرو۔ اسی طرح قرآن مجید کی تلاوت یہ بھی ذکر ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر ہے۔ تو ہر طریقے سے ہمیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا چاہیے، اور کبھی بھی اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ درس اور یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کسی کے ہاں دعوت میں جائیں تو مہمان کو چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد دیر تک میزبان کے گھر پر نہ بیٹھے، کھانا کھانے کے بعد دیر تک وہاں نہ بیٹھے، اور بلا ضرورت باتیں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے گھروں کو واپس چلے جانا چاہیے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اذا دعیتم فادخلوا، جب تم کو دعوت دی جائے تو جاؤ، داخل ہو۔ کسی کے گھر یا کہیں بھی جہاں پر کھانے کا انتظام کیا گیا ہے، میزبان نے جہاں کھانے کا انتظام کیا ہے، وہاں کب جاؤ؟ جب تم کو دعوت دی جائے۔ بلا دعوت کے، بغیر دعوت کے طفیلی بن کر کے مت جاؤ کسی کے یہاں۔ اذا دعیتم فادخلوا، جب دعوت دی جائے تب دعوت میں جاؤ۔ فاذا طعمتم، فرمایا کہ جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو پھیل جانے چلے جاؤ۔ ولا مستانسین لحدیث، اور باتوں میں جی لگا کر نہ بیٹھو۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے شادی کیا، اور ولیمے کا دن تھا، تو بہت سے صحابہ کھانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس بیٹھ گئے اور بہت لمبی گفتگو کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقاً اور ادباً ان کو منع نہیں کیا کہ چلے جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیا آئی، صحابہ کو جانے کے لیے آپ نے حکم نہیں دیا، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ چیز نبی کو تکلیف دیتی ہے، اور نبی شرمیلے ہیں، شرم و حیا کی وجہ سے وہ تم کو بول نہیں پا رہے ہیں کہ تو اب تم خود چلے جاؤ، کھانا کھا لیے تو چلے جاؤ، وہاں پر بیٹھ کر کے باتیں اور گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں جائیں تو جب دعوت دیا جائے تب جائیں، دعوت کھانے کے بعد وہاں پر زیادہ دیر تک بیٹھ کر کے باتیں نہیں کرنی چاہیے، گپ شپ نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ
فوراً کھانے کے بعد واپس چلے آنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 22ویں پارے سے اور آپ کو یہ پیغام اور سبق ملتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ ترغیب دی ہے کہ کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمیں رحمت کی دعا کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہمیں کثرت کے ساتھ رحمت کی دعا کرنا چاہیے، جسے درود کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 میں فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے درود سے مراد فرشتوں کی محفل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہے۔ اللہ ذکر کرتا ہے نبی کا فرشتوں کی محفل میں، اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کریں۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو، تم بھی آپ پر درود و سلام بھیجا کرو۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ مرۃ واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا، کتب اللہ لہ بہا 10 حسنات، تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو 10 نیکیاں عطا کرے گا۔ اور سنن النسائی کی صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علیہ من امتی صلاۃ مخلصا من قلبہ، جو دل کی گہرائی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، میری امت میں سے جو بھی اخلاص کے ساتھ مجھ پر درود بھیجے گا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو صلی اللہ علیہ بہا 10 صلوات، اللہ رب العالمین اس کے اوپر 10 رحمتیں اللہ رب العالمین نازل فرمائے گا۔ ورفعہ بہا 10 درجات، اور اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو اللہ رب العالمین بلند کرے گا۔ وکتب لہ بہا 10 حسنات، اور ایک مرتبہ درود پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ ومحا عنہ 10 سیئات، اور اللہ رب العالمین بندے کے 10 گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، اللہ 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اللہ رب العالمین آپ کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، اور آپ کو 10 نیکیاں عطا کرے گا، اور اللہ رب العالمین آپ کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی وجہ سے۔ 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام اور سبق ملتا ہے کہ عورت کے لیے چہرے کا پردہ کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ آئیڈینٹیفائی چہرے سے ہی ہوتی ہے، کسی کی پہچان یہ چہرے سے ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چہرہ یہ اس کا پردہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ چہرہ ہماری پہچان ہے، لہذا یہ چہرہ پردے میں داخل ہے۔ اس لیے عورتوں کو پردے کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور چہرہ کھول کر کے گھومنا یہ اسلام کے اندر عورت کے لیے حرام ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ احزاب کی 59 میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو اور اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اور تمام مومنوں کی عورتوں سے۔ تو گویا کہ اس خطاب کے اندر قیامت تک کے آنے والے مومنین کی عورتیں بھی اس کے اندر شامل ہیں، یہ حکم سب کے لیے ہے۔ فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن، یعنی جب باہر نکلیں تو اپنے منہ کے اوپر چادر لٹکا لیا کریں، برقع اوڑھ لیں، چہرہ چھپا لیں، بغیر چہرہ چھپائے باہر نہ نکلیں۔ ذالک ادنیٰ ان یعرفن فلا یؤذین، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ پہچان لی جائیں گی، ان کی آئیڈینٹیفائی ہو جائے گی کہ ہاں یہ عورت جو ہے شریف زادی ہے، یہ حیادار ہے، یہ حیا والی عورت ہے۔ تو کوئی بھی جو ہے بدماش قسم کا انسان، کوئی بھی چھچھورا قسم کا انسان، کوئی بھی برائی کا ارادہ رکھنے والا انسان وہ عورت کو ستائے گا نہیں، اس کو پریشان نہیں کرے گا۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک عورت جو ہے منی اسکرٹ میں ہو اور دوسری عورت جو ہے برقعے میں فل برقع پہنی ہو،
تو لوگوں کی نظر جو ہے منی اسکرٹ والے کے اوپر جائے گی اور لوگ اسی کو دیکھیں گے، اسی کے پیچھے بھاگیں گے، اور اسی طریقے سے وہ عورت فتنے کا باعث اور ذریعہ ان کے لیے بن جائے گی۔ تو فرمایا کہ یہ پردہ جو ہوتا ہے یہ عورت کی عزت و عفت اور اس کی عصمت کی حفاظت کرنے کی چیز ہے، اس لیے عورتوں کو پردے کا اہتمام کرنا چاہیے، بلا اور چہرہ کھول کر کے نہ گھومیں۔ اسی طریقے سے جو غیر محرم مرد ہیں ان کے سامنے بھی عورت کو چہرہ کھولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ آگے 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ اصلاح کے 2 طریقے ہیں۔ ہماری اصلاح، ہمارے گھر کی اصلاح، سماج و معاشرے کی اصلاح، ہر چیز کی اصلاح کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم تقویٰ اپنے اندر پیدا کریں، اللہ کا ڈر پیدا کریں، اور دوسرا یہ کہ ہم قول سدید جسے کہا جاتا ہے یعنی سیدھی بات کریں، اللہ کا ڈر ہمارے اندر ہو، سیدھی بات کریں، سچی بات ہو، اچھی بات ہو، بات کے اندر جو ہے کجی نہ ہو، ٹیڑھا پن نہ ہو۔ تقویٰ کا تعلق یہ دل سے ہے، اور قول سدید کا جو تعلق ہے یہ زبان سے ہے۔ تو قلب و زبان اگر یہ درست ہیں، ہماری زبان اگر درست ہے، ہمارا دل اگر درست ہے تو ہمارے سارے اعمال درست ہوں گے، اور اگر دل میں بگاڑ آ جائے، دل میں فساد آ جائے تو سارے جو ہے اعمال ہمارے برباد ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ دل کے سدھارنے سے سدھرتا ہے آدمی، دل کے سدھارنے سے سدھرتا ہے آدمی، جس نے اسے سدھار لیا وہ سدھر گیا۔ تو دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اسی طریقے سے زبان کی بھی اصلاح بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے جو جسم کے اعضاء ہیں وہ ہمارے زبان کے تابع ہیں۔ اگر ہماری زبان صحیح ہے تو ہمارے تمام اعضاء صحیح ہیں، زبان ٹیڑھی ہو گئی تو ہمارے زبان اعضاء بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے زبان سیدھی ملک سیدھا، زبان ٹیڑھی ملک ٹیڑھا۔ تو زبان ہی کے اوپر سب ڈیپینڈ ہے، اس لیے دل اور زبان کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ اکثر جو یہ ہمارے خاندانی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں یا سماج اور معاشرے کے اندر جو لڑائی اور جھگڑے فتنے فساد ہوتے ہیں، یہ زبان کے پھسلنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ زبان کا غلط استعمال، زبان کا ٹیڑھا پن، یہی چیز فتنہ اور فساد کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 61 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وقولوا قولا سدیدا، اور سیدھی بات کرو، تمہاری بات میں ٹیڑھا پن نہ ہو، بات ایسی ہو کہ جس میں ڈبل میننگ نہ ہو، بات ایسی ہو کہ جس سے کسی کے جذبات مجروح نہ ہو، کسی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، تمہاری اس بات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ سدید کہتے ہیں تسدید السہم سے بنا ہوا ہے، جس طریقے سے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے تاکہ ٹھیک نشانے پر پڑے، ایسے ہی جو ہم زبان سے جو الفاظ نکالتے ہیں وہ ہمارے الفاظ جو ہے صحیح ہونے چاہیے، سچے ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، اور ایسے ہوں کہ کسی کو اس سے تکلیف نہ ہونے پائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلے تولو پھر بولو۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی زبان ان کے دل کے آگے ہوتی ہے، وہ پہلے منہ سے بول دیتے ہیں، اس کے بعد سوچتے ہیں کہ ہائے میں نے کیا بول دیا، یہ کیا نکل گیا میری زبان سے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے دل زبان کے آگے ہوتے ہیں، وہ پہلے سوچتے ہیں پھر بولتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل کو اپنے زبان کے آگے رکھیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ایاک وکل ما یعتذر منہ، ہر اس بات سے بچو کہ جس کے بعد جو ہے معذرت کرنی پڑے، صفائی دینی پڑے، کہ میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں یہ تھا، میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب دیکھتے ہیں کہ ان کی باتوں سے، ان کے الفاظ سے کسی کے جذبات مجروح ہو گئے، کسی کو تکلیف ہو گئی ہے، تو پھر صفائی دینے پر اتر آتے ہیں، صفائیاں دیتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی بات ہی مت کرو نا کہ جس کے بعد صفائی دینی پڑے، معذرت کرنی پڑے، ایسی باتیں اپنی زبان سے مت نکالا کرو، کیونکہ جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، کہا جاتا ہے کہ تیر و تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں، تیر و تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں، لیکن جو زخم زبان سے پہنچائی جاتی ہے وہ نہیں بھر سکتی۔ آپ کتنا بھی معذرت کر لیں، آپ کتنا بھی معذرت کر لیں، صفائیاں دے لیں، لیکن کسی کے دل میں جو آپ کی الفاظ چبھ چکے ہیں اس کا زخم جلدی نہیں بھرتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم سوچ سمجھ کر کے جو ہے الفاظ کا چناؤ کریں، اور جو بھی زبان سے الفاظ نکالیں وہ سچی اور اچھی ہو، کسی کو اس سے تکلیف نہ ہو۔ اسی طریقے سے 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے
کہ رزق یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، رزق دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کسی کو رزق خوب دیتا ہے، کشادہ رزق دیتا ہے، اور کسی کی روزی میں اللہ رب العالمین کمی کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کسی کو کشادہ روزی دیتا ہے اور اللہ نے بہت زیادہ اس کو مال و دولت دے دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہے، راضی ہے۔ اور اگر کسی کی روزی تنگ ہے، کاروبار جو ہے ٹائٹ ہے، گزرانے زندگی بہت مشکل سے چل رہی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے کیا میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں، یا جس کو میں نے کم دیا ہے، جس کی روزی میں نے ٹائٹ کر دی ہے، جس کی گزران جو ہے بہت مشکل سے چلتی ہے، جو غریب ہے، کیا وہ صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، یہ اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر دنیا اللہ کی نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت رکھتی تو کافر کو ایک پانی کا قطرہ بھی اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کی نگاہ میں دنیا کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے کسی کو مال و دولت کم دیا ہے تو وہ صبر کرے اور بے صبری کا یا ناشکری کا وہ اظہار بالکل نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا سورہ سبا کی آیت نمبر 36 میں، قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کہہ دو کہ میرا رب جو ہے کسی کے لیے روزی کو کشادہ کرتا ہے اور کسی کو تنگ کر دیتا ہے، تو یہ رزق اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، وہی روزی دینے والا ہے۔ اس لیے کامل یقین اور بھروسہ اللہ رب العالمین کے اوپر ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ یہ مال و دولت کی زیادتی، مال و دولت کی زیادتی یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب نہیں کر سکتی۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت ہے، اولاد ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اللہ کا پیارا اور اللہ کا چہتا ہے۔ یہ مال و دولت یہ ہمیں اللہ کے قریب نہیں کر سکتے۔ انسان اللہ کے قریب ہوگا اپنے ایمان کی وجہ سے، اپنے عمل صالح کی وجہ سے، اپنے تقوی کی وجہ سے۔ یہ تمام چیزیں تو آزمائش کا ذریعہ اور سبب ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آزماتا ہے کہ میں نے اس کو مال دیا، اس کو میں نے اولاد دیا، کیا یہ میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ انسان اللہ رب العالمین کے قریب اپنے مال و دولت کی وجہ سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین کے قریب ہوگا تقوی، طہارت اور ایمان کی وجہ سے اور اپنے نیک اعمال کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ یہ تمہارے مال و دولت تم کو ہمارے قریب کرنے والے نہیں ہیں۔ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا ہاں جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیا تو ان کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا ایمان، ہمارا عمل صالح یہی ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کر سکتا ہے، اس لیے اس کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم وَإِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ اللہ تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مال کی طرف نہیں دیکھتا۔ وَإِنَّمَا يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے کہ تمہارے دل میں اخلاص ہے کہ نہیں، تمہارے دل میں ایمان ہے کہ نہیں، اور تمہارے اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اعمال اچھے ہیں کہ برے ہیں۔ یہ چیز اللہ رب العالمین دیکھتا ہے، یہ اللہ ہم کو مطلوب ہے۔ اسی طرح 22ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، برکت کے دروازے کھول دے، تو کوئی بھی اس دروازے کو بند کرنے والا نہیں ہے، اور جس سے اللہ ناراض ہو، جس کے لیے اللہ رب العالمین اپنے رحمت کے دروازے بند کر دے تو کوئی کھول بھی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 2 میں فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها یعنی اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اللہ جس سے خوش ہو جائے، اپنی رحمتوں کی جس کے اوپر بارش نازل کرنا چاہے تو کوئی بھی اس کی رحمت کو روک نہیں سکتا۔ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ اور جس سے اللہ رب العالمین روک لے تو کوئی جاری نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ہمیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طریقے سے آخری پیغام جو ہم اور آپ کو 22ویں پارے سے ملتا ہے وہ یہ کہ جو اصل علم ہے، حقیقی علم کیا ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر تقوی پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو، یہ ہے حقیقی علم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 25 میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اللہ رب العالمین سے اس کے
وہی بندے ڈرتے ہیں جو عالم ہوتے ہیں، جن کے پاس علم ہوتا ہے۔ علماء ہی حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ تو یہ آیت بتاتی ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر اللہ کا ڈر ہو، خشیت الہی ہو اور تقوی پایا جائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو، علم حاصل کرنے کے بعد بھی ہمارے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہ ہو، تو سمجھ جاؤ کہ وہ علم ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا ہے، وہ علم ہمارے لیے گمراہی کا ذریعہ اور سبب ہے، وہ علم ہمارے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل العلم خشیت اللہ، حقیقی علم کیا ہے، اصل علم کیا ہے؟ اللہ کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا تقوی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس العلم ما حفظ، زیادہ علم حاصل کر لینا یہ علم نہیں ہے، العلم ما نفع، علم وہ ہے جس سے جو ہمیں نفع دے، جو ہمیں نفع پہنچائے، اور علم ہمیں نفع اسی وقت پہنچائے گا جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگی، ہم اللہ سے ڈریں گے، علم کے مطابق عمل کریں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن دعوت لا یستجاب لها، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، اور ایسے دل سے جس میں تیرا ڈر نہ ہو، اور ایسے عمل سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو علم ہمیں اسی وقت فائدہ دے گا، نفع دے سکتا ہے جب ہمارے اندر تقوی پیدا ہوگا اور ہم اس پر عمل کریں گے۔ تو یہ 22ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو ہمارا آپ کو معلوم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان پیغام پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔